پھر آگے بات آ رہی ہے جی، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہی ہے جو رزق کی فراوانی کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہے، اور جس کے لیے وہ چاہے رزق کی تنگی کرتا ہے. یعنی یاد رکھیے یہ بات کہ اس کی حکمہ کے بیس پر ہے، اس کی وزڈم کے بیس پر. یہ نہیں کسی پر زیادتی ہو رہی. اس کو پتہ ہے کسی کو اگر میں زیادہ مال دے دیا تو اب پتہ نہیں اس کے لیے وہ زیادہ مال اس کے لیے بہتر ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم اس کی خوبصورت حکمہ پر ہے، لیکن اکثر الناس اس چیز کو نہیں جانتی. پھر آگے ہے تمہارے وہ مال اور اولادیں جن کی خاطر انسان دنیا میں کیا کچھ کر رہا ہے اور فخر کر رہا ہوتا ہے، اولاد میرے پاس زیادہ ہے، مال میرے پاس زیادہ ہے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ چیزیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ کیا سورس ہے اس کی محبت گین کرنے کا، اس کے پلیئر کا، کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے تو اسی کے لیے ہے کہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا، اور اس کے لیے بہترین گھر ہیں، کمرے ہیں جنت میں. یعنی ٹھکانہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، غرفات یہاں پر کمروں کی جمع آ رہی ہے، اور وہ سکون سے اطمینان سے رہیں گے. پھر آگے ہے جی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تو وہی ہیں جو عذاب کے سامنے لائے جائیں گے. آگے بڑی زبردست آیت آ رہی ہے، وہی رزق کے حوالے سے ہے، لیکن ایک ایسا کی پوائنٹ اس میں بتا دیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی روزی بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہے وہ تنگ کرتا ہے. اور یہ بات ہمارے یاد رکھنے کو ہے کہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ بھائی جو تم خرچ کر رہے ہو نا، وما انفقتم من شیء، کسی بھی چیز سے کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، من شیء کسی بھی چیز سے، تو وہ کیا ہے، وہی وہ تمہارے اس کا اجر، اس کا ریوارڈ، اس کا ریٹرن تمہارا پیچھا کر رہا ہے. سبحان اللہ. فہو یخلف، یعنی وہ چیز تمہیں پلٹا کے دی جائے گی، اور پتہ نہیں کئی گنا بڑھا کر دی جائے گی. یقین رکھو یہ اللہ پر، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اصل یہ یہاں پر یہ چند جو آیتیں ہیں یہ کی ورڈز کہہ لیں ہمارے لیے سمجھنے کو، کہ جو بھی صدقہ خیرات ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اب ظاہری طور پر تو ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں وہ جاتا نہیں ہے، وہ سمجھو اس کے پیچھے اور بڑھ چڑھ کر آ رہا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگلا پیج دیکھتے ہیں. اور پھر قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن جی جمع کرے گا اللہ سب کو، تمام انسانوں کو، اگلے پچھلوں کو اور فرشتوں کو بھی، اور اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کریں. یعنی کچھ لوگ فرشتوں کی بھی تو عبادت کرتے ہیں نا، جیسے کئی معبود بنا رکھے ہیں، درخت کو، پتھر کو، سانپ کو، گائے کو. تو اسی طرح فرشتوں کی بھی عبادت کرنے والے لوگ تھے. تو وہ کہیں گے کہ یار اب تو پاک ہے، تو ہمارا ولی ہے ان کے علاوہ، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. پھر اس دن کیا ہوگا کہ کوئی بھی جان کسی دوسری کے ذرا کام نہ آئے گی، نہ اس کو نفع دے سکے گی اور نہ ہی کوئی نقصان. اور پھر اللہ فرمائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ چکھو اب اس آگ کا مزہ جس کو تم جھٹلاتے تھے. اور ہوتا کیا تھا کہ دنیا میں جب ان پر آیات پڑھی جاتی تو کہتے کہ یہ تو جو انسان ہے، رجل ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارے آبا کے کاموں سے ہٹا دے. یہ بات بھی کئی جگہ پر آئی. یعنی یہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اس دین کو چھوڑ کر ایک ہی الہ کی عبادت کریں. تو ایسا نہیں ہم کریں گے. پھر کہتے کہ یہ تو بس جھوٹی بات ہے، الا افک مفترا. پھر کہتے وقال الذین کفروا، یعنی پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ایک جادو ہے کھلا. یعنی کئی بہانے. اللہ معاف کرے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس سے یہ پڑھتے ہیں، یا پھر ہم نے ان سے پہلے کوئی رسول بھیجا ہے. اور یہ بات بھی ہم پڑھ چکے کہ ان کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے جانے کے بعد سے کوئی بھی رسول نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا. اور یہ بھی بات آتی ہے کہ یہ آرزو کرتے تھے، یہ خواہش کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی نبی آئے اور کوئی صحیفہ آسمانی نازل ہو، لیکن جب یہ چیزیں آئیں تو پھر اس سے انکار کیا. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کام کیے تھے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی یہ کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہ راستہ نہ اختیار کرو جو پچھلی قوموں نے کیا. انہوں نے بھی جھٹلایا اور اپنے نبیوں کو ڈینائی کیا، اور تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے. یعنی وہ اتنے طاقتور تھے، تم سے کئی گنا قوت میں زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود کس طرح اللہ نے پھر ان کو پکڑا عذاب میں. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی طرف نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے اس ضد کو چھوڑو، اور کبھی دو مل کر یا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح. یعنی اس چیز پر سوچو تو صحیح کہ یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے. اور تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے والے ہیں.
اور اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے مال سے بے غرضی ظاہر ہو رہی ہے، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو ان سے بدلہ تو مانگ نہیں رہے، یعنی اگر ان کے دل میں یہ شک و شبہ ہے کہ اس نبوت سے ان کا کوئی مقصد ہے، کوئی کسی قسم کا مال لینا ہے یا کوئی بڑا عہدہ، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ جب انہوں نے آ کر کہا تھا قریش والوں نے کہ آپ جو بھی چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اگر اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تو میں پھر بھی اپنی تبلیغ سے باز نہ آؤں گا، اور مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بے شک ان کا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، بہترین بدلہ وہی تو دینے والا ہے۔ پھر ہے کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور کہیے کہ میرا رب سچی بات فرماتا ہے اور وہ سب غیب کا جاننے والا، اور ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ دیکھو حق آ چکا ہے اور جھوٹ باطل، یعنی اس سے مراد کفر اور شرک ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا دین آ گیا ہے، یہ قرآن آ گیا ہے، اب اس باطل نے مٹنا ہی ہے، اور یہ یعنی اللہ نے کہا نا کہ میرا دین غالب ہو کر رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات آگے پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں یعنی سیدھے راستے پر نہیں ہوں تو میرے بہکنے کا وبال مجھے پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یعنی میرا رب مجھ پر وہی کر رہا ہے، یعنی وہی مجھے بھلائی کا راستہ دکھا رہا ہے۔ پھر اگلی آیات میں نقشہ کھینچا گیا قیامت کے دن کا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت دیکھیں، ملاحظہ کریں گے یہ جب کافر گھبراوے پھریں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے اور پکڑے جائیں گے قریب ہی سے، اور پھر یہ اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر یعنی کاش ایمان لے آتے، لیکن اب یعنی وہ جگہ تو اب بڑی دور ہو چکی ہے، یعنی دنیا میں یہ سب چیزیں تھیں، اب تو یہ حسرت کام نہ آئے گی۔ اور اس سے پہلے تو دنیا میں کفر کرتے اور یعنی اپنے زبان سے ہی باتیں کہتے رہتے، پھینکتے رہتے، یعنی جو جی میں آیا وہ بات کہہ دی کہ یہ تو جادو ہے، یہ گھڑا ہوا ہے، یہ تو پہلوں کی کہانی ہے۔ تو اب دیکھو کیسے کہا جا رہا ہے کہ کاش ہم ایمان لے آتے۔ اب ان کی چاہتے ہیں یعنی ان کی خواہشات اور ان کے درمیان پردہ ہے، یعنی اب آخرت میں چاہیں گے بھی تو ایمان قبول نہ ہو وہ کر سکیں گے، اور نہ ہی وہ فائدہ دے گا۔ یہ بھی بات کئی جگہوں پر آئی ہے کہ اس دن کا ایمان لانا کیا فائدہ ہوا۔ اور پھر جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ یہی کیا گیا، اور وہ بھی انہی کی طرح شک و شبے میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے آخر میں اللہ نے جو فرما دی، اس کے لیے یہاں پر بات آ رہی ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ ریب و شک سے یعنی ڈاؤٹ سے بچو، شک شبہ اللہ کے احکامات میں، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان والا بنائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ شک و شبہ سے بچو، شک کی حالت میں جو فوت ہوگا، یعنی جو شک کی حالت میں مر گیا اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جو یقین پر مرے گا قیامت والے دن وہ یقین ہی پر اٹھے گا۔ ابن کثیر اس کو روایت کر رہے ہیں، قتادہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کی یعنی اس بات کی وہ روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں سے کرے، یقین کرنے والوں میں سے، آمین یا رب۔ سورہ فاطر شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ کی صفت اور اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے، یعنی اللہ فاطر ہے، وہ ذات جو پہلے پہل ایجاد کرنے والا، یعنی بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اسی نے فرشتوں کو بنایا جن کے 3 4 پر ہیں، اور فرشتوں کو اپنا میسنجر بنایا، پیغام پہنچانے والا، یعنی اس سے مراد تفسیر میں یہاں بات آ رہی ہے جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں جو انبیاء کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اور کسی کے 3 اور کسی کے 4 پر ہیں جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے تھے۔ اسی طرح بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں نے دیکھا اور ان کے 600 پر تھے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی 600 پر تھے جبریل علیہ السلام کے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ نے فرمایا میں قدرت رکھتا ہوں، پاور رکھتا ہوں ہر چیز بنانے کو جو وہ چاہے۔ پھر آگے بڑی زبردست بات آ رہی ہے جو کاٹ کے رکھ رہی ہے شرک کے جو عقیدے ہیں ان کو، کہ وہ اللہ فرما رہا ہے اگر میں لوگوں کے لیے اپنی رحمت کو کھولتا ہوں تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور اگر میں اس رحمت کو روک لوں تو کوئی اس کو پھر کھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی میں جس کو نفع دینا چاہوں، یہی بھی ہے قرآن کریم میں، اگر میں تمہیں نفع دینا چاہ رہا ہوں تو ساری دنیا مل کر زور لگا لے، وہ اس نفع کو نہیں روک سکتی۔ یعنی اللہ ہی کاشف ہے، اللہ ہی مشکلوں کو دور کرنے والا، اور یعنی اگر اللہ کسی مشکل میں ڈال دے تو پھر کوئی اس مشکل کو دور نہ کر سکے۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز آ رہی ہے، یعنی وہ حکیم ہے اور غالب ہے۔ یہ زبردست آیت شرک کی بالکل نفی کر رہی ہے۔
پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں، کیا میرے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے آسمانوں زمین سے، اور لا الہ الا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ یعنی اتنا کچھ بتانے کے باوجود انسان یقین نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں نبی، تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے گئے، یہ آپ کی تسلی کے لیے، یہ بات پہلے بھی ہم نے پڑھی، اور اسی کی طرف سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ اگلی آیت میں انسانوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، یعنی اے انسانوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں یعنی اس دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ عارضی دنیا ہے، یہ لذتیں، یہ خواہشات، یہ مزے دنیا کے، یہ سب یہ دھوکے کا سامان ہے، تمہیں یہ دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ختم ہو جانا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی عمریں دیکھ لیں، کتنی کی اب عمریں ہو رہی ہیں، 60 70، بس اس کے بعد ختم۔ تو عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں ان چیزوں سے۔ اور آگے اللہ بڑی خوبصورت نصیحت کر رہا ہے کہ یاد رکھو یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہیں دھوکے اور غفلت میں نہ ڈالے، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو، یعنی یہ دشمن ہے، اس کو دشمن جانو بھی، یعنی اس کی پلاننگ سے، داؤ سے بچ کر رہو۔ جب انسان کا ضمیر کسی بات پر اس کو کہتا ہے، ہلاتا ہے، تو انسان کو اپنے ضمیر کی آواز سننی چاہیے کہ یہ حق بات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے دشمنی رکھنی چاہیے، اور اس کو دشمن سمجھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ سب جہنم میں جائیں، یعنی وہ بھی جائے گا اور جو اس کو فالو کریں گے سب جہنم میں جائیں گے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت زبردست اجر ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال ہی اس کو خوبصورت لگتے ہیں، تو وہ انہیں ہی اچھا سمجھتا ہے، یعنی جو برائی پر آمادہ ہے، اب اس کو برائی ہی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کو اچھائی اچھی نہیں لگتی، شیطان اس کو اسی طرف لے کے چل رہا تھا، وہ کہتا ہے یہی کام ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یقین کرو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ بات وہی ہے کہ جو سیدھی راہ کی طرف آنا چاہے گا تو اللہ اس کو ضرور راستہ دیتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ سمجھے گا اس بات سے، یعنی اللہ تو انتظار میں ہے کہ میرے بندے کب توبہ کریں، کب میری طرف آئیں، وہ تو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ تو ہر روز رات کے آخری حصے میں کیا پکار لگاتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تو میں اس کو معاف کروں۔ پھر آپ سے کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیے، یعنی آپ کو غم ہوتا تھا، یہ ایمان نہیں لاتے، تو یہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے اس چیز سے، اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے، یعنی یہاں پر اب ہواؤں کے بارے میں بات ہے، بارش کے بارے میں ذکر ہے کہ ہوائیں وہ چلاتا ہے اور بادلوں کو جو اٹھاتی ہیں، پھر بادلوں کو ہم خشک زمین کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر اس سے زمین کو مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، یعنی بارش جب پڑتی ہے تو زمین زندہ ہو گئی، اور اسی طرح پھر دوبارہ وہ جی اٹھتی ہے۔ یعنی اس آیت میں یوں سمجھے کہ بارش کا سائیکل بتا دیا کہ کس طرح بارش کیسے کہاں سے اٹھتی ہے، پھر کہاں پر اوپر جا کر پھر نیچے کس زمین پر برستی ہے۔ اگلی آیت میں بڑی خوبصورت بات کہی جا رہی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اسے عزت ملے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں اس کو عزت ملے، تو اللہ کی وہ اطاعت کرے، کیونکہ ساری عزتیں تو اسی کے پاس ہیں، جس کو وہ چاہے عزت دے اور جس کو چاہے وہ ذلیل کرے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس چیز سے اس کو روک نہیں سکتی، جس کو وہ عزت دینا چاہے اس کو ضرور ہی عزت ملے گی۔ تو کلمات کیا ہیں؟ یعنی اللہ کی تسبیح، تحمید، تلاوت، اچھے کام، احسان کے کام، تو یہ جو تمام خوبصورت اعمال ہیں، عمل صالح، یہ چڑھتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں آسمان پر۔ اور اس کے برعکس جو مکر کر رہے ہیں، جو لوگ پلاننگز کر رہے ہیں، یعنی خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرنا، کفر و شرک کے کام کرنا، یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو قتل کی سازشیں کر رہے تھے اس پر بات کہی گئی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کے مکر، ان کی پلاننگز کا جو وبال ہے انہی پر ہوگا جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور آگے انسانوں کی تخلیق کے بارے میں بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے پیدا کرنے والا تمہیں، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، اور کوئی ایسی مادہ نہیں ہے، یعنی اللہ کو علم ہے کہ کسی کے مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اور پھر وہ کب اس کو پیدا کر رہی ہے، اور نہ ہی کسی کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کمی ہوتی ہے، مگر یہ کہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ہر چیز اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ یہ کئی بار بات آئی نا، یہ بھی قرآن کریم میں، کہ اللہ کو خوب پتہ ہے، کوئی پتا بھی درخت کا نہیں گرتا اللہ کے اذن کے بغیر، تو اللہ کو خوب معلوم ہے ہر چیز کا، سبحان اللہ۔ اس ہستی کی تو ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے، اس ہستی کی جو برکت ہے، جو بادشاہت ہے۔ آگے پھر اللہ کی نعمت، اللہ کی نشانی کائنات میں کہ وہ فرما رہا ہے
کہ برابر نہیں ہو سکتے دو دریا، یعنی ایک دریا جو کہ میٹھا پانی دیتا ہے، پیاس بجھ جاتا ہے، پینے میں خوشگوار ہے، اور جبکہ دوسرا کھاری پانی دے رہا ہے، کڑوا پانی دے رہا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے یعنی تم ان دونوں ہی سے تازہ گوشت نکالتے ہو، سبحان اللہ، چاہے وہ کھاری پانی والا ہے دریا، لیکن اس میں سے بھی رزق نکل رہا ہے جو کہ کھانے کے استعمال میں آ رہا ہے، سی فوڈ یعنی اس میں سے بھی آ رہا ہے، اور زیورات بھی نکالے جا رہے ہیں جنہیں انسان استعمال کرتا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو کس طرح چیر کے گزر رہی ہوتی ہیں دریاؤں میں سے، اور وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ ہوائیں چلاتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور اس کا شکر کرو۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے والی بھی وہی ذات ہے، اور چاند اور سورج کو اسی طرح اس نے کام میں لگایا ہوا ہے، اور وہ اپنے اپنے آربٹس میں چل رہے ہیں ایک فکس ٹائم کی طرف جو ہے، اور یہی ہے وہ رب تم سب کے پالنے والا، اور اسی کی سلطنت ہے۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کے لیے ہر چیز بنائی اس کائنات میں، لیکن ان دونوں کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بڑی پیاری بات آتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت تو تمام مخلوق کر رہی ہے، لیکن قرآن کریم میں جیسے ایک خاص ورڈ آئے کیونکہ ان دونوں کو اللہ نے فری ول بھی دی ہے، کہ چوائس دی ہے۔ باقی جو کائنات ہے اس کا دین اسلام ہی ہے، وہ تابع ہے اللہ کے۔ سورہ فصلت میں پڑھا تھا نا ہم نے، زمین اور آسمان خوشی سے آئے، یعنی اللہ کے وہ تابع ہیں۔ ان کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہی تو تمہارا رب ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، وہ تو کھجور کی گٹلی کے جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، اور اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار وہ سنیں گی نہیں، اور اگر فرض کر لو سن بھی لی تو وہ تمہاری مصیبت کو دور نہ کر سکیں گے، یعنی یہ پتھروں کی مورتیاں کیا کریں گی یا رب، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ صاف انکار کریں گے۔ یعنی اللہ نے فرما دی نا سورۃ البقرہ میں کہ آگ کا ایندھن ہوں گے انسان بھی، فیول ہوں گے انسان بھی ہوں گے، اور یہ جو ان کے معبود ہیں، یہ جو پتھر مورتیاں جو کچھ بھی۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ بھی تم کو اس طرح کی جو خبر ہے نا، جیسے اللہ خبردار کر رہا ہے اس طرح کوئی خبردار بھی نہ کرے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو۔ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو اللہ کے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ تو ہے ہی تعریفوں والا۔ پھر اور اگر وہ چاہے تو تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے، یعنی تم اگر نہیں صحیح کام کرے کوئی اور مخلوق بنا لے، وہ تو قادر ہے اس چیز پر، اور یہ اس کے لیے آسان ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَزِرُ، یعنی کوئی نفس کسی دوسری نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت کے دن، اور اگر کوئی کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو وہ اس میں سے یعنی وہ کچھ نہ کر سکے گا اس کے لیے، چاہے اس کا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا نا کہ مجرم کیا چاہے گا کہ فدیے میں وہ اپنے سارے کنبے کو، یعنی اپنی بیوی کو، بیٹے کو، بھائی کو، اپنے سارے کنبے کو دے دے اور وہ خود بچ جائے، ان کو دے دے، ان کو آگ میں جھونکو فدیے میں، بس مجھے بچا لو۔ یہ سورۃ المعارج میں پڑھی ہم نے، صحیح ہے، اور کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے، تو یہاں پر اب میں ڈیٹیل نہیں دے رہی۔ اور کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک آپ صرف ڈرانے والے ہیں ان کو جو اپنے رب سے یعنی ڈرتے ہیں، غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈر رہے ہیں اور نمازیں قائم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، اور بس جس نے اپنے آپ کو پاک کر لی، اپنی سول کی پیوریفیکیشن کر لی، بس وہی کامیاب ہو گیا، وہ اس کے نفس کے لیے، اور لوٹنا تو بے شک اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، یعنی صاف ظاہر ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے، یعنی مومن بصیرت رکھتا ہے، حق بات کو سمجھ رہا ہے، دل کی روشنی کی یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ، اور جو کافر ہے وہ تو دل کا اندھا ہوا پڑا ہے، تو اب وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے نہ اندھیرے اور روشنی، اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کیسی سمپل سی بات دے کے کہہ کے سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح نہ ہی دھوپ اور چھاؤں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جس طرح مردہ اشخاص کو ہم بات نہیں سنا سکتے، اسی طرح جن کے دلوں کو اللہ نے کفر سے بند کر دیا ہے وہ بھی مردہ جیسے ہی ہیں، اب انہیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی، یعنی آپ کو تو صرف ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا ہے سب کے پاس، لیکن جس نے سمجھنا ہے بس وہ نصیحت حاصل کر لے گا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ کو ہم نے بھیجا حق کے ساتھ، ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا، بشیر و نذیر، بشیر مطلب گڈ نیوز دینے والا، اور نذیر وارن کرنے والا، ڈرانے والا۔
اور کوئی بھی امت نہیں گزری کہ جس میں اللہ نے ایک ڈرانے والا نہ بھیجا ہو اس عذاب سے۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ کافروں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، جتنی بھی بستیاں ہلاک ہوئیں سب کے پاس ڈرانے والے آئے۔ آگے جیسے بات آ رہی ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یعنی اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً انہوں نے آپ سے پہلے بھی قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور وہ آئے تھے اللہ کی روشن نشانیاں لے کر، یعنی معجزے لے کر، اللہ کی آیات لے کر، پھر بھی ان کافروں نے جھٹلایا تو پھر دیکھیے اللہ کی پکڑ کیسی ہوئی اور کیسا ہوا اللہ کا عذاب۔ اگلی آیت میں جی اللہ کی نشانیاں، یعنی کائنات میں کیا چیز اللہ نے بنائی، نعمتیں جو انسانوں کے لیے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف رنگ بھی ہیں، حصے بھی ہیں، یعنی کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی بہت گہرے سیاہ رنگ کا، اور اسی طرح انسانوں میں، جانوروں میں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے ڈفرنٹ کلرز بنائے ہیں۔ دیکھیں انسانوں کے کسی کے کوئی ویٹش کلر کا ہے، کوئی بہت گورے رنگ کا ہے، کوئی سیاہ کالے رنگ کا ہے، تو کوئی ذرا براؤن کلر کا ہے۔ یعنی یہ سب اللہ نے اپنی حکمہ کے تحت سب کی تقسیم کی، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں، بس بات ہی ختم ہو جاتی ہے اس ایک جملے سے کہ اللہ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ، بے شک یعنی اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست بخشنے والا ہے۔ اور پھر سورۃ الحجرات میں بھی پڑھا نا کہ اللہ نے فرمایا بھئی میں نے تمہارے یہ جو قبائل بنائے ہیں، ٹرائبس، یہ سب انٹروڈکشن کے لیے، کسی کو اللہ نے کس رنگ میں بنا دیا ہے، بات یہ ہے آنر والا وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو زیادہ متقی ہے۔ اگلی آیت میں خوبیاں بیان ہو رہی ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، بڑی زبردست بات آ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر اور ظاہری، یعنی دونوں طرح سے جو خرچ کر رہے ہیں، اور وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں کبھی خسارہ نہ ہو، لاس نہ ہو ان کو، یعنی نفع ہی نفع ہو، تاکہ انہیں ان کا پورا اجر ملے۔ لیوفیہم، اللہ یقیناً ان کو ان کا اجر جو ہے پورا دے گا، اور بلکہ بڑھائے گا اپنے فضل سے، اور وہ غفور اور شکور ہے۔ تو جی یہ خوبیاں ہیں ایمان والوں کی، اور اللہ ہمیں سچے ایمان والوں میں سے کرے اور یقین پر موت دے، آمین۔ اچھا جی، اگلی آیت میں کتاب کے آنر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے آپ کی طرف وحی کی کتاب، اور جو اپنے سے پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے، یعنی ان کو بھی ٹیسٹیفائی کر رہی ہے کہ ہاں بھی پیچھے کتابیں آئی ہیں، یہی انبیاء آئے ہیں، جو پڑھ رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے نا۔ اگلی آیات میں تفسیر کے مطابق امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی کتاب کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے، یعنی لوگوں کو وارث بناتا ہے اپنی کتاب کا، اپنے بندوں میں سے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ یعنی تفسیر کے مطابق امت محمدیہ کے یہاں پر تین قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی قسم کیا اللہ نے فرمائی کہ بعض تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی وارث تو ہوئے اس آنر والی کتاب کے، عظمت والی کتاب کے، لیکن کیا کیا کہ اپنی کوتاہیوں سے، گناہوں سے اس اعلیٰ درجے سے محروم رہ گئے جو کہ دوسری قسم والوں کو درجات ملے، یا پھر جو بیسٹ لوگ ہیں۔ اب دوسری قسم کیا ہے، یعنی ایک ٹائپ تو یہ ہوگی اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے، دوسری کیا ہے، یعنی جو ملے جلے اعمال کر رہے ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ یہ ہیں کہ فرائض کے پابند ہیں، فرض تو ادا کر رہے ہیں، لیکن حرام کاموں میں بھی جا گرتے ہیں، پھر اسی طرح جو مستحب کام ہیں وہ ان سے نہیں ہو رہے، یعنی ایسا کہہ لیں کہ نیک اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، دونوں چیزیں ملی جلی ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے جی تیسری ٹائپ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں پچھلے دونوں گروپ سے زیادہ بہتر ہیں، یعنی نیکی کے کاموں میں بڑھنے والے، خیرات کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، تو یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی فضل کیا ہے کہ یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ جیسے اللہ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہیں چن لیا ہے، تمہیں آنر دیا ہے، فضل سے نوازا ہے، یہ وہی چیز ہے جیسے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی تھی کہ تمہیں ہم نے امت وسط بنایا ہے اور تم بہترین امہ ہو، یہ بھی قرآن کریم میں آیا۔ تو یہ بہت بڑا آنر اور بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اس ذکر کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والے لوگ، یعنی جنت کی خوبیاں، کہ مومن جو ہوں گے اچھے اعمال کرنے والے، یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آ گئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، جنت عدن میں داخل ہوں گے، اور وہاں ان کو کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کی جو پوشاک لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا، اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، یعنی یہ ان کے الفاظ ہوں گے
کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اس غم سے دور کیا، اور بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے، اور جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے والا مقام دیا، جہاں پر نہ کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، نہ کوئی ہمیں یعنی ہم ہمیشہ جوان رہیں گے، کوئی بڑھاپا نہیں ہے۔ آگے دوزخیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے، اور نہ ہی وہاں پر انہیں موت آئے گی، یعنی مریں گے بھی نہیں، اور دوزخ کا عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا، اور ہم کافروں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے، یعنی چیخیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے، یعنی پھر وہی دعوے اس کے خلاف، یعنی جو کام ہم کرتے تھے اب اس کے اگینسٹ کریں گے، وہ اس کے اپوزٹ کریں گے۔ تو اللہ کہے گا کہ ہم نے تمہیں عمر نہ دی تھی، یعنی تمہیں ایک وقت دیا تھا، تو جس کو ڈرنا ہوتا اور سمجھنا ہوتا تو اسی میں اس ٹائم پیریڈ میں سمجھتا، اور تمہارے پاس میسنجرز بھی آئے تھے ڈرانے کے لیے، سو مزہ اب چکھو، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اس بات کا جواب اگلی آیت میں اللہ نے دے دی ہے کہ بے شک وہ جانتا ہے، عالم الغیب ہے، زمین اور آسمان کی ہر چھپی چیز کو وہ جانتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا نا اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اگر ان کو واپس بھیجا گیا تو پھر یہ وہی کام کر کے آئیں گے، یہ بھی بات آئی ہے قرآن میں کہ اگر ان کو پھر لوٹایا گیا نا پھر وہی کام کر کے آئیں گے، یہ ایسے ہیں۔ تو یہ صرف عذاب دے کر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر آباد کیا، بس اگر تم کفر کر رہے ہو تو تمہارے اپنے لیے ہے، یعنی اپنے اعمال، تم اپنے اعمال کے گروی ہو، یہ بھی قرآن میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے۔ تو جو عمل کرو گے بس اسی کا بدلہ پاؤ گے، اور کافروں کو اللہ نہیں بڑھائے گا لیکن ان کے کفر میں ہی مزید وہ بڑھیں گے۔ یعنی بات یہ ہے کہ ایک تو کفر کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور دوسرا یہ اللہ کی ناراضگی کو بڑھائے گا، اور کافروں کے لیے اس کفر میں بڑھنے میں یعنی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کافروں سے پوچھئے کہ جو انہوں نے اللہ کے سوا پارٹنر بنا رکھے ہیں اور جن کو یہ پوجتے ہیں، تو ذرا یہ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے زمین میں کون سا حصہ بنایا، یا آسمانوں میں کچھ انہوں نے شیئرنگ کی ہے بنانے میں، یا ہم نے انہیں کو کوئی تاب دی ہے جس کی یہ دلیل پر قائم ہے۔ یعنی ایسی کوئی بات ہے؟ اللہ نے زمین و آسمان بنائے، یہ جو معبود ہیں جھوٹے، یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، جیسے سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا، اور یہ بات کئی جگہوں پر آئی ہے۔ تو یہ اللہ کی کائنات بنانے میں شریک تھے اللہ کے ساتھ؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس پر یہ پڑھ کر اس دلیل پر قائم ہے؟ یعنی بس جھوٹ ہی ہے، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتیں کرتے ہیں، اور دھوکے کے ہی یعنی وعدے کرتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یقینی بات ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو ہولڈ کیے ہوئے ہے کہ وہ ہل نہ جائیں، اور اگر وہ ہل جائیں تو پھر اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو تھامے گا۔ اگلی آیت میں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کافروں نے قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ تفسیر میں بیان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان کی بعثت سے پہلے، یہ عرب کے مشرکین قسمیں کھا کر کہتے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا تو ہم تو ضرور ہی اس پر ایمان لائیں گے اور ایک زبردست مثال قائم کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس پیغمبر پہنچے تو ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا، اور وجہ کیا تھی کہ نبوت پر ایمان لانے کی بجائے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، تکبر کیا، سرکشی اختیار کی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے برے اعمال، یہ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں، پلاننگز ان کی جیسی ہیں، وہ انہی پر اس کا وبال آئے گا۔ اور کیا یہ کس چیز کے یعنی منتظر ہیں کہ جو پچھلوں کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں پچھلی قوموں کے ساتھ، سو اللہ کا دستور تو کبھی بدلے گا نہیں۔ یعنی اگر اللہ نے پچھلی قوموں کو انبیاء کے جھٹلانے پر پکڑا تو پھر ان کو کیوں نہ پکڑے گا؟ اللہ کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کا رخ پھیر سکتا ہے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ یعنی یہ بھی اللہ نے کہا نا قرآن کریم میں، سیرو فی الارض، یعنی زمین پہ چلو پھرو، دیکھو، عبرت حاصل کرو، پچھلی قوموں کو دیکھو جو ان کے باقیات رہ گئے ہیں۔ یعنی دیکھنا چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بھی بڑے ہوئے تھے، یعنی پچھلی قومیں ان سے زیادہ طاقتور تھیں، زیادہ بہتر ٹیکنالوجی رکھنے والی تھی، یعنی دنیا کی خوشحالی فراوانی پڑھ تو لیا جیسے سورہ سبا میں، قوم سبا کے بارے میں کیا کیا کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، اور کتنی قوت تھی ان کے پاس، لیکن کس طرح اللہ نے ہلاک کیا جب انہوں نے نافرمانی کی۔ تو اگر تم بھی وہی کام کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی عاجز کر دے، ہرا دے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور وہ بڑے ہی علم والا اور قدرت والا ہے، یعنی وہ پاور رکھتا ہے ہر شے پر۔ اور آگے زبردست بات آ رہی ہے، نہایت خوبصورت انداز میں اللہ نے یعنی اس کی جو اینڈنگ کی ہے سورہ کی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پکڑ کرتا انسانوں کی، ان کی کرتوتوں کے باعث، ان کے اعمال پر اگر پکڑ ہوتی تو ایک بھی جاندار زمین پر نہ بچتا، لیکن
اللہ سب کو مہلت دے رہا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ اب دیکھیں ہر کسی کا جو انفرادی طور پہ جو وقت ہے وہ تو اس کی موت کا وقت ہے نا، یعنی موت کے وقت تک اللہ نے سب کو جو جس کی موت کا وقت ہے اللہ نے اس وقت تک اس کو مہلت دی ہے، ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ بھی یہ دارالعمل ہے، عمل کر کے آ جاؤ آخرت کے لیے اکٹھا کر لو، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے قیامت کا دن جو کہ یعنی وہ بھی فکس ہے، تو جب وہ وقت آن پہنچا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا، یعنی پھر اس دن وہ خود ہی حساب لے لے گا کہ جو اچھے اعمال کرنے والا ہے وہ یقیناً بہترین بدلہ پائے گا، اگر اس کی اچھی نیت تھی انٹینشن، کیونکہ ظاہری طور پر فیصلے نہیں ہونے اس دن جو سینوں میں اصل بات چھپی ہوئی نا اس کی بیس پر ڈیسیژن ہوں گے کہ کتنی خالص نیت سے کسی نے کام کیا، ریاکاری تو نہیں کی۔ اور اسی طرح جو برے اعمال کرنے والا ہے وہ بھی بدلا پائے گا، تو بے شک اپنے بندوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جی الحمدللہ ہمارا 22واں جز بھی کمپلیٹ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔